میں واش روم کے بڑے ایسے آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور اپنی آنکھوں میں اترنے والی لالی کو دیکھ رہی تھی، جو شاید مسلسل رونے کی وجہ سے اب میری پہچان بن چکی تھی۔ میرا پورا وجود سخت تھا اور سانسیں جیسے سینے میں اٹک کر رہ گئی تھیں۔ میں وہی لڑکی تھی جسے کالج میں حسن کی مثال سمجھا جاتا تھا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ انتظار کرتے تھے، اور جس کے گورے رنگ کی تعریفیں کرتے ہوئے میری سہیلیاں تھکتی نہیں تھیں۔ لیکن آج اس آئینے میں مجھے اپنی وہ تصویر نظر آ رہی تھی جیسے دنیا دیکھتی تھی، بلکہ مجھے وہ خود دکھائی دے رہی تھی جسے میرے شوہر نے لمحوں میں مٹی میں ملا دیا تھا۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میری شادی ہوئی تھی تو میری ماں نے صدقہ اتارتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹی کو کسی کی نظر نہ لگ جائے، لیکن کاش میں انہیں بتا پاتی کہ مجھے کسی غیر کی نہیں بلکہ اپنے ہی شوہر کی نظر لگ گئی ہے، وہ نظر جو محبت کی نہیں بلکہ حقارت کی تھی۔ واش روم کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹک ٹاک لگائے وہ ان لمحوں کو یاد کر رہی تھی جب پہلی بار فیضان نے مجھے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری تعریف کرے گا، وہ کہے گا کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن اس کے بجائے اس ماتھے پر ایک عجیب سی شکن ابھری اور اس نے بڑی بے رخی سے میری طرف دیکھ کر وہ جملہ کہا جس نے میری روح کو اندر سے جیسے کوئی خنجر اتار دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ تم اوپر سے تو بڑی گوری چٹی ہو اور صاف ستھری لگتی ہو، لیکن تمہارے جسم کے کچھ حصے اتنے کالے کیوں ہیں؟ میں تو تمہیں دیکھ کر دھوکا کھا گیا تھا کہ شاید تم پوری کی پوری ہی ایسی ہوگی، لیکن تم تو اندر سے بالکل الگ نکلی۔ جیسا جملہ تھا بلکہ ایک ایسا تماشا تھا جس نے میری نس نس کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا جواب دوں، کیونکہ میں نے تو کبھی ان چیزوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میرے میں تو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اہم تھی، لیکن اس کے لیے رنگت کی وہ معمولی سی تبدیلی ایک جرم بن گئی تھی۔ میں آئینے کے قریب ہوئی اور اپنے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ وہی گلابی گال، وہی بڑی آنکھیں اور وہی دستوں ناک جو سب کو بھاتی تھی، لیکن میرے ذہن میں فیضان کی وہ آواز کسی تھوڑے کی طرح بج رہی تھی: تم ایک نامکمل عورت ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم دکھتی ہو اور کچھ اور بار میں اپنے ہاتھوں کو دیکھتی اور پھر اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی کہ کیا واقعی ایک عورت کو پوری شخصیت، اس کی سیرت اور اس کی محبت کا دار و مدار ہوتا ہے کہ ان کی پوشیدہ حصوں کی رنگت پر بھی ہوتا ہے؟ فیضان کی وہ باتیں اب ہر وقت میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ جب میرے قریب آتا اس کی آنکھوں میں وہ ستائش نہیں ہوتی تھی جو ایک شوہر کی آنکھوں میں اپنی بیوی کے لیے ہونی چاہیے، بلکہ وہاں ایک تصدیق آمیز مسکراہٹ ہوتی تھی۔ وہ اکثر کہتا تھا کہ تم نے میک اپ اور پاؤڈر کے پیچھے خود کو چھپا رکھا ہے، ورنہ اصل حقیقت تو کچھ اور ہے۔ یہ تانے میرے لیے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ میں گھر کے کام کرتے ہوئے کچن یا کھانا بناتے ہوئے اچانک رک جاتی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اس انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنے کا عہد کیا ہے، وہ مجھے اس طرح ذلیل کرے گا۔ مجھے اپنے آپ سے گن آنے لگی تھی۔ میں نہاتے ہوئے خود کو اتنا زور سے رگڑتی کہ میری جلد سرخ ہو جاتی، لیکن وہ ذہنی بوجھ کم نہیں ہوتا تھا جو فیضان نے مجھ پر لاد دیا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کیا میں واقعی ہی گندی ہوں؟ کیا مجھے کوئی نقص؟ حالانکہ کہ میں جانتی تھی کہ یہ سب فطری اور انسان کا جسم الگ ہوتا ہے اور رنگت کا یہ فرق بالکل نارمل ہے، لیکن فیضان نے میری اس فطرت کو ایک عیب بنا کر میرے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اس واش روم کے آئینے میں مجھے آج اپنا وہ وقار ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا جو میں نے برسوں میں بنایا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کل رات جب میں نے اس کے لیے خاص طور پر تیار ہو کر اس کے سامنے جانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دیکھ کر صرف ایک سرد آہ بھری اور کروٹ بدل کر سو گیا۔ اس کا رویہ اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے میری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، بلکہ وہ صرف اس زہر پر فکس اور قیدی تھا جو شاید اس نے فلم یا انٹرنیٹ کی دنیا میں دیکھ رکھی تھی۔ میں نے کئی بار چاہا کہ اسے سمجھاؤں، اسے بتاؤں کہ رنگت کا گورا یا کالا ہونا انسان کی ہاتھ میں نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ کسی کی پاکیزگی کا معیار ہے، لیکن اس کی نفرت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ میری ہر بات اسے ایک بہانہ لگتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ تم نے شادی سے پہلے مجھے اندھیرے میں رکھا، تم نے
اپنے عیب کو مجھ سے چھپایا جیسے میں نے کوئی بڑا گناہ کر دیا ہو۔ اس کی ان باتوں نے مجھے اتنا توڑ دیا تھا کہ میں نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ ہر کوئی میری اسی کمی دیکھی اور رہ رہا، حالانکہ یہ صرف میرے وہم تھے جو فیضان کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ میں اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی اپنی زندگی کے ان تمام لمحوں کو ایک فلم کی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے جلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی، ایک ایسی بے چینی جو مجھے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر سکتی تھی۔ میں اب اس تبدیلی سے نجات چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ فیضان کے وہ جملے بند ہو جائیں، وہ طعنے ختم ہو جائیں اور وہ مجھے اس نظر سے دیکھے جیسے وہ شادی کے پہلے دن دیکھ رہا تھا۔ لیکن وہ نظر واپس لانے کے لیے میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے اپنی اس خوبصورتی پر غصہ آ رہا تھا جس کی بنیاد اتنی کھوکھلی تھی کہ ایک مرد کی پسند ناپسند نے اسے خاک میں ملا دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے لیکن دل کا بوجھ کم نہیں ہوا۔ میں نے ٹھنڈا پانی اپنے چہرے پر ڈالا تاکہ شاید اس تپش کو کم کر سکوں جو فیضان کے جملوں نے میرے سینے میں چلائی تھی۔ لیکن وہ آگ تو اندر تک پھیل چکی تھی۔ میرے کانوں میں اب بھی وہی الفاظ گونج رہے تھے کہ تم اندر سے کالی نکلی ہو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ ان الفاظ نے مجھے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا تھا جہاں واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ مجھے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ میں اس آئینے کے سامنے کھڑی خود سے یہ عہد کر رہی تھی کہ اب میں فیضان کو وہ سب کچھ دے کر رہوں گی جو وہ چاہتا ہے، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اس فیصلے کی قیمت مجھے کیا چکانی پڑے گی۔ میری آنکھوں میں اب آنسوؤں کی جگہ ایک عجیب سی وحشت اور جنون تھا۔ میں نے الماری سے اپنا فون نکالا اور انٹرنیٹ پر سب کچھ سرچ کرنا شروع کر دیا تھا جس نے میری زندگی کو ایک ہولناک انجام کی طرف دھکیلنا تھا۔ میں اس وقت ایک ایسی کیفیت میں تھی جہاں انسان کو اچھے اور برے کی تمیز نہیں رہتی، اس سے صرف اپنا اور مقصد نظر آتا ہے جو اس کی عزت نفس کی بحالی کے لیے ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ راستہ کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب فیضان مجھے کبھی طعنہ نہیں دے پائے گا کہ میں اندر سے کالی ہوں۔ میں اس کی اس سوچ کو بدلنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو بھی تیار ہو چکی تھی۔ مجھے صرف فیضان کی وہ سرد مہری ختم کرنی تھی جو مجھے ایک زندہ لاش بنا چکی تھی۔ بچپن سے ہی میری زندگی کسی پریوں کی کہانی جیسی تھی جہاں مجھے صرف پیار اور ستائش اور ملی تھی۔ جب میں بھی آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تھی تو مجھے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اور گورا رنگ کسی معجزے سے کم نہ لگتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ اللہ نے تمہیں بڑی فرصت سے بنایا ہے اور خاندان کا ہر فرد یہی کہتا ہے کہ لڑکی تو بالکل جاپانی گڑیا جیسی ہے۔ اس خوبصورتی کی وجہ سے میرے والدین مجھ پر حد سے زیادہ احساس تھے۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں بھی مجھے گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ امی کو ڈر تھا کہ کہیں مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے یا دھوپ میں میرا رنگ نہ سانولا ہو جائے۔ میں نے اپنے بچپن کی تمام شرارتیں گھر کے صحن اور بند کمروں میں ہی گزارنی تھی۔ میری دنیا میرے کھلونے، میری گڑیاں اور میری کتابیں تھیں۔ جب میں نے اسکول جانا شروع کیا تو وہاں بھی میری خوبصورتی کی وجہ سے مجھے ایک خاص مقام حاصل تھا۔ استادانہ ہو یا سہیلیاں سبھی میری تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھیں۔ لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی میرے والدین کی فکر بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ میرے ابو جو مجھ سے بہت پیار کرتے تھے وہ میری تعلیم کو لے کر بہت سخت تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ لڑکیوں کے لیے زیادہ پڑھائی لکھائی سے بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر سنبھالنا سیکھیں۔ اسی لیے جب میں نے بڑی مشکلوں سے اسکول کی تعلیم مکمل کی تو گھر میں میری آگے کی پڑھائی کو لے کر بحث چھڑ گئی۔ ابا کا صاف کہنا تھا کہ بس اب بہت پڑھ لیا ہے، اب مجھے اس کی شادی کی فکر کرنی ہے۔ میں نے ابا کے ہاتھ جوڑے، ان کی منتیں کیں کیونکہ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں بھی دنیا دیکھوں اور کچھ بن کر دکھاؤں۔ میری ضد اور میری آنکھوں میں چھپے خوابوں کو دیکھ کر ابا کا دل پگھل گیا، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ میں صرف گرلز کالج میں ہی پڑھوں گی جہاں کسی لڑکے کا سایہ بھی نہ پڑتا ہو۔ میں نے خوشی خوشی یہ شرط مان لی تھی کیونکہ میرے لیے تعلیم جاری رکھنا سب سے اہم تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کالج کی وہ چار دیواری میری زندگی کی سوچ کو مکمل طور پر بدل دے گی۔ اب تک کی زندگی میں میرا مختلف کبھی کوئی واسطہ نہیں پڑا تھا۔ میرے لیے لڑکے صرف کہانیوں کے کردار تھے۔ یہ پھر میرے کزن جن سے کبھی کبھار ہیلو ہائے ہو جاتی تھی وہ بھی
بڑوں کی موجودگی میں، لیکن جب میں نے کالج میں قدم رکھا تو وہاں ایک پاگل الگ دنیا میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہاں صرف پڑھائی نہیں تھی، بلکہ وہاں جوانی کے وہ رنگ تھے جن میں اب تک ناواقف تھی۔ میری کلاس کی لڑکیاں جب کروش میں بیٹھتی تو ان کی باتوں کا مہر صرف اور صرف لڑکے ہوتے تھے۔ کوئی اپنی پہلی ملاقات کے قصے سناتی تو کوئی اپنے کزن کے میں محبت میں گرفتار تھی۔ وہ سب اپنے فرزند پر دیکھ کر مسکراتی اور ایک دوسرے کو وہ باتیں بتاتی جنہیں سن کر میرے کانوں کی لوئیں سرخ ہو جاتی۔ شروع میں مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کوئی کسی اجنبی کے لیے اتنا پاگل کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ ان کی باتوں نے میرے اندر بھی ایک تعجب پیدا کر دیا تھا۔ وہ اپنی محبت کے قصے سناتے ہوئے کہتی تھیں کہ جب کوئی لڑکا تمہاری تعریف کرتا ہے تو تمہیں کیا محسوس ہوتا ہے، تو میں خاموش رہ جاتی، کیونکہ مجھے تو صرف اپنی یا سہیلیوں سے تعریفیں سننے کی عادت تھی۔ صف مخالفت کی مخالف اور نظر کیا کشی ہوتی تھی میرے لیے بالکل نیا تجربہ تھا۔ ایک دن میری ایک قریبی سہیلی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ہنس کر کہنے لگی کہ تم اتنی خوبصورت ہو اور تمہاری ایک جھلک پانے کے لیے لڑکے جان دے دیں گے، تمہیں تو کسی نہ کسی کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہی چاہیے۔ اس کی اس بات نے میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا دی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ جوانی صرف کتابیں پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ یہ جذبات کا ایک ایسا طوفان ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ میں گھر آتی تو آئینے میں خود کو ایک نئے رویے سے دیکھتی، سوچتی تھی کیا واقعی ہی میرا یہ حسن کسی کے دل کی دھڑکن بن سکتا ہے؟ کیا واقعی ہی کوئی مجھے دیکھ کر ویسے ہی اشارے کہے گا جیسے میری سہیلیاں سناتی تھیں؟ میری جوانی کا دور ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں میرے اندر کا وہ معصوم بچہ مر رہا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت بیداری اور تھی جو توبہ چاہتی تھی، جو چاہتی تھی کہ کوئی اسے سراپے سے سر الگ کر دکھائے اور اسے یہ احساس دلائے کہ وہ کتنی خاص ہے۔ میں نے اب کالج کی ان لڑکیوں کی باتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ میں ان سے پوچھتی تھی کہ محبت کیسے ہوتی ہے اور جب کوئی لڑکا قریب آتا ہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ مجھے ایسی باتیں بتاتی جو میرے لیے کسی جادوئی دنیا کی طرح تھیں۔ شرم اور حیا کے پردے اب دھیرے دھیرے ہٹ رہے تھے اور میرے ذہن میں صف مخالف اور ایک خاکہ بننے لگا تھا۔ میں اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ہونے والے شریک حیات کی تصویر کرتی میں سوچتی کہ وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے میں جیسی خوبصورت لڑکی ملے گی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری یہی خوبصورتی ایک دن میرے لیے وجال بن جائے گا، اور جس صف مخالف کے بارے میں اتنے حسین خواب دیکھ رہی تھی وہی ایک دن میری ذات کے پرخچے اڑائے گا۔ اس وقت تو مجھے صرف اپنی اور نئی زندگی کی کشمکش لگ رہی تھی جس کا وہ مجھ پر ابھی کھلا تھا۔ میں اپنی ہر ادا کو سنوارنے لگی تھی، اپنے کپڑوں اور اپنی چال ڈھال پر توجہ دینے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میں صرف اپنے والدین کی گڑیا نہیں بلکہ میں ایک ایسی عورت بن چکی ہوں جس کا حسن اب دوسروں کی نظروں کا تقاضا کر رہا ہے۔ کالج کے وہ دن میری زندگی کے سب سے پرجوش دن تھے، جہاں ہر روز ایک نئی کہانی سننے کو ملتی تھی، ہر روز میرے اندر ایک جنم لیتی تھی، لیکن ان تمام تمنوں کے